پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لاندے مندیاں نو گل لاندے سارا کم لجپالاں دا تے جدا جگ پروان آئے جدا جگ پروان آئے زہرا دا بابا اے حسنین دا نانا اے سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا بڑی ہی توجہ سے تشریف رکھیں اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ مجھے بھائی نے آدھے گھنٹے کا بیان کا خطاب کا حکم دیا ہے اور آپ سے مشورہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو کم کر لیتے ہیں تاکہ اس حساب سے میں تمہید باندھوں اور چلوں کہ آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے، آپ ایسے مناسب سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں یہ دعا ہے دل کی کہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت نبی کے یاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر. سرکار کے سب ہی ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت ساروں سے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مگر کوئی نہیں ہے مؤذن بلال جیسا. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مگر کوئی نہیں ہے مؤذن بلال جیسا. سرب سجدہ ہے مومن اب بھی مگر کوئی نہیں ہے زہرا کے لال جیسا. جن بھائیوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کم از کم منہ کو ہلا کے سبحان اللہ ضرور فرمائیں گے. چونکہ اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں تو جو کچھ آپ پڑھیں گے ہم پڑھیں گے، اس کا اصال ثواب مرحومہ مغفورہ کو کیا جائے گا. اس لیے ذرا مسکرا کر سر اٹھا کر ذرا تشریف بھی فرما ہوں اور ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ بھی فرمائیں. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میرے عزیز دوستوں بھائیوں، میں کوشش کروں گا کہ 5 سے 7 منٹ میں شہادت کی عظمت کو رکھوں آپ کے سامنے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے، اور شہید ہونے والوں کو خراج تحسین کیسے پیش کیا جاتا ہے. اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب کی روشنی میں اور حضور کے فرامین میرے دوستو ارشاد عالیہ کی روشنی میں یہ عرض کرنا ضروری اور سعادت سمجھوں گا. اس کے بعد ماں کی شان میں 5-10 منٹ تقریباً گفتگو، اور اسی درمیان انشاءاللہ العزیز میاں صاحب کے اشعار کا ٹچ لگاتے ہوئے ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. وہ آیت طیبہ میرے عزیز دوستو جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین، بڑی توجہ چاہوں گا اور توجہ کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا. یا ایھا الذین آمنو، قرآن پاک میں میرے دوستو کسی مسلک اور مشرب کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن پاک اللہ رب العزت کی بے عیب اور لا ریب کتاب ہے. ہر اس کے حکم پاک کو ماننا اور اس پر یقین کر لینا اور ایمان لے آنا
اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں اس کو جاری اور ساری کر لینا یہ ہر مسلمان پر فرض بھی ہے اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری بھی ہے اور ہر مسلمان کی مجبوری بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ دوستو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کہو ان کو جو اللہ رب العزت کے رستے میں شہید کر دیے جائیں، یقتل قتل کر دیے جائیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اور میرے دوستو، نبی آخر الزمان، نبیوں کے سردار، امت کے دلدار، محبوب رب غفار نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جن پر قرآن اترا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل یہ کرتا ہے، میری دعا یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے رستے میں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر شہید کیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر شہید کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ میرے دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا۔ میرے آقا کریم کی مبارک جماعت، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 86,000 کا فگر ہے۔ کتنا دوستو؟ سارے بولیں گے میرے ساتھ، 86,000 کا فگر ہے میرے دوستو۔ 86,000 صحابہ کرام اہل بیت اعظام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اپنی موت اپنے بستروں پر وفات نہیں آئی ہے، کم لوگ ہیں جن کو وفات ہوئی ہے، لیکن جام شہادت نوش کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے میرے دوستو۔ حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ ان جنگوں کے لڑنے کے بعد میرے دوستو، کامیاب مارکوں کے بعد اللہ رب العزت کا جب ملاقات کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو موت بسترے پر آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا سیف اللہ خیریت تو ہے؟ خالد بن ولید، آپ کو تو سیف اللہ کہا جاتا ہے، آپ نہ ڈر ہیں، آپ بے باک ہیں، اتنی جنگیں لڑی ہیں، اب موت کا وقت آیا ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوری زندگی جنگیں لڑتا رہا، بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، لیکن جب موت آئی ہے تو بسترے پر موت آ رہی ہے اور بزدلوں والے طریقے سے آ رہی ہے۔ میرا دل یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں شہید کیا جاتا۔ میرے دوستو، توجہ کرنا اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، غزوہ احد میں ایک صحابی رسول تھے، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں میرے دوستو۔ ایک کافر شخص نے ان کو قتل کیا، غزوہ احد میں ان کو قتل کر دیا۔ جب وہ جام شہادت نوش کر رہے تھے، ان کے آخری سانس تھے نکلنے والے، تو ان کی زبان پاک سے ایک بات نکلی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس صحابی رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ جو قاتل تھا، قتل کرنے والا تھا، وہ پریشان ہوا، حیران ہوا، پشیمان ہوا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، لیکن یہ شخص جو شہید ہونے والا ہے، جو قتل ہونے والا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ اس جہان سے چلا گیا ہے، یہ شہید ہو گیا ہے، اس جہان کو چھوڑ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ تو اس نے مسلمانوں سے سوال کیا، مسلمانوں تم سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔
سوال یہ ہے کہ تمہارے ساتھی کو میں نے شہید کیا، قتل کیا ہے۔ جب اس کے آخری سانس تھے تو وہ یہ کہہ رہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس کی وفات ہو گئی ہے، یہ اس جہان فانی کو چھوڑ گیا ہے، پھر کیسی کامیابی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے دین میں دین کی خاطر شہید ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے، یہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جب شہید ہونے والا جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے، جب شہید ہونے والے کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اس کو بخش دیا کرتا ہے، اس کو رحمتوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب شہادت اتنی بڑی سعادت ہے، جب شہید ہونے والا، خیر میں عرض کر رہا تھا، اس شہید ہونے والے کا بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، وہ الفاظ فزت ورب الکعبہ والے اس کے دل پر ایسا ان الفاظ نے اثر کیا ہے کہ ابھی وہ حضور کا دشمن تھا، صحابی رسول کو قتل کر رہا تھا، لیکن ان الفاظ کی چاشنی نے، ان الفاظ کے صدق نے میرے دوستو اس گستاخ کو اور اس کافر کو حضور کا دیوانہ بنا دیا۔ اس نے کہا مجھے بھی اس کامیابی کی طرف لے کے چلو جو ملحان جس کامیابی کی طرف گئے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جام شہادت نوش کر گیا۔ اور میرے دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہی شہادت جو سلسلہ چلتا رہا حضور کے غلاموں کی شہادتوں کا، انہی شہیدوں میں سے انتہائی مظلومانہ، انتہائی دردمندانہ انداز میں جام شہادت نوش کیا ہے نواسہ رسول نے، جگر گوشہ بطول نے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ کے رفقا نے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جو شہید ہو جاتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ یہ ایسی موت ہے، مر کر انسان زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہم حسینی ہیں اور ہم حضرت حسین کو سلام عقیدت اس طریقے سے پیش کیا کرتے ہیں، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین، علی کے دل کا نور اور چین، واہ حسین واہ حسین۔ اظہر نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، اظہر نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ جیت اس سے بڑھ کے کیا یزید تھا حسین ہے۔ میرے دوستو اس لیے حسینیوں، ذرا مسکرا کر سبحان اللہ تو ایک دفعہ فرماؤ، حسینیوں اس لیے ہمیں غم کرنے کی بجائے ہمیں ان کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ آج پچھلے مہینے میں ہمارے ایئر فورس کے اور آرمی کے 4-5 افسران شہید ہوئے۔ کسی کے گھر میں واویلا نہیں کیا گیا ہے، کسی کے گھر میں رویا نہیں گیا ہے، بلکہ ہر شخص نے ٹی وی پر آ کر ان کے والدین نے، ان کے عزیزوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پورے ملک میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن میں ہے اور جو میرے حضور کے فرمان میں ہے۔ اس لیے ہمیں میرے دوستو ان حضرات کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ میرے دوستو حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت اقدس میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئے، انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا، اپنی بات رکھی۔ جب فارغ ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اپنی کوکھ مبارک میں کوئی چیز لی ہوئی تھی۔ جب سرکار فارغ ہوئے، میں فارغ ہوا بات سے، اپنے کام سے، تو سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے چادر میں کیا لے رکھا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا
चादर साइड पे उठाई और दिखाया, एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ हुसैन थे, और मेरे आका ये इरशाद फरमा रहे थे, ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं हसन व हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत फरमा। मेरे भाइयों, नाजी की ज़रूरत है न न्याजी की ज़रूरत है, नाजी की ज़रूरत है न न्याजी की ज़रूरत है, मैदान जंग में मर्दान गाजी की ज़रूरत है। सदा आती है अब भी करबला के ज़र्रा ज़र्रा से, हुसैन इब्ने, जो चुप रहेगा मुझे अफसोस होगा, हुसैन इब्ने अली जैसे नमाजी की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, हुसैन का ना सजदा कज़ा हुआ, ना नमाज कज़ा हुई है, ना कुरान की तिलावत कज़ा हुई है। हुसैन से मैदान करबला में तवज्जो करना, बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरे दोस्तों ये वाक़या अर्ज़ करके बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हुसैन को मैदान करबला में किसी ने सवाल किया था, हुसैन तू आज भी तिलावत कुरान करता है, तू आज भी कुरान पढ़ता है? तो हुसैन ने कहा था, क्यों कुरान ना पढ़ूं, मेरे नाना ने लोगों के पत्थर खाते हुए ताइफ में कुरान पढ़ा है, मेरी नानी अम्मा ने नाना अब्बू को मरहम पट्टी करते हुए कुरान पढ़ा है, मेरे अब्बा अली ने मैदान जिहाद में कुरान पढ़ा है, मेरे भाई हसन ने तख्ते खिलाफत पर बैठकर कुरान पढ़ा है, और मेरी अम्मा फातिमा ने चक्की चलाते हुए कुरान पढ़ा है। मुझे हुसैन को क्या हो गया है कि आज कुरान ना पढ़ूं? मज़ा तो तब है कि तिलावत कुरान करके तलवारों और नेज़ों की जिद में आकर जामे शहादत नोश करते हुए भी कुरान पढ़ जाऊं, और अपने नाना मोहम्मद करीम सब फरमाइए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताइफ वाली सुन्नत को जिंदा कर जाऊं। अली बाबा नबी नाना लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा सुबहान अल्लाह तो आपकी निकलनी चाहिए भाइयों। अली बाबा नबी नाना लियाकत हो तो ऐसी हो, पढ़ो हरदम दुरूद पर लियाकत हो तो ऐसी हो, और सर नेज़े पर और हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान तिलावत हो तो हाथ नीचे न रहे, मलाइक भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। और मियाँ साहब फरमाते हैं यारी यारी हर कोई आंखें वाह हुसैन दियारी चढ़ने से ते कुरान सुनाया, हुसैन कुरान दकारी चढ़ने से ते कुरान सुनाया, हुसैन कुरान दकारी। मेरे दोस्तों तवज्जो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या अर्ज़ करके मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी में से माँ की शान और बाप की शान को लिए हुए आगे बढ़ूँगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मेहमान आया, आपने अपनी बांदी से फरमाया जाओ कोई चीज़ लेके आओ खाने वाली। घर में शोरबा पड़ा हुआ था, वो बांदी शोरबा गर्म करके ला रही थी, करीब पहुँची, उस बांदी का पाँव फिसला, शोरबा नीचे गिरा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमैन शरीफैन पर इस शोरबे के कतरात नीचे गिरे, पाँव पर बड़े तकलीफ़ हुई।
आपने गुस्से से उसको देखा। बड़ी तवज्जो करना, बड़ी तवज्जो करना। इसमें से एक सबक हमने लेना है कि हुसैनियत का नारा तो हम में से हर कोई लगा रहा है, लेकिन असली हुसैनियत क्या हमारे अंदर जिंदा है? क्या हम असली हुसैनी हैं? ये वाक़या बताएगा और मुझे और आपको सबक देगा कि जब हमारे साथ कोई वाक़या, ऐसा मामला पेश आता है, क्या हम ऐसे करते हैं कि नहीं करते? अगर ऐसा कर जाते हैं तो फिर हुसैनी हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें गौर करना होगा कि हमें हुसैनी बनने के लिए क्या करना चाहिए। खैर, जब हज़रत हुसैन ने गुस्से से देखा, उस बांदी ने आगे से कुरान करीम की आयत पढ़ी, वल काज़िम, तवज्जो, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। मोमिनीन गुस्से को पी जाने वाले होते हैं और वो माफ़ कर देने वाले होते हैं। उसने पढ़ा वल काज़िमीनल गैज़ा, आपने फरमाया बांदी मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उसने कहा वल आफ़ीना अनिन नास, आपने फरमाया जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया जा अल्लाह की बंदी मैंने तुझे आज़ाद भी कर दिया है। मेरे दोस्तों, अभी गुस्से में हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद गुस्सा पी भी लिया है, माफ़ भी कर दिया है, आज़ाद भी कर दिया है। वो कुरान करीम सुनते जाते थे और उस पर अमल पैरा होते चले जाते थे। वो हाफ़िज़ कुरान भी थे, मेरे आका की मुबारक जमात सहाबाई करम अहले बैत आज़म। मेरे दोस्तों, वो हाफ़िज़ कुरान भी थे, वो आलिम कुरान भी थे, वो आमले कुरान भी थे, वो नाशर कुरान भी थे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। बात क्या थी? न कैसरो किसरा से डरे, बात क्या थी? न कैसरो किसरा से डरे। चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले, जिनको होता था नमक पे काफूर का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बनाने वाले। उन्होंने दुनिया की तकदीर को बदला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर चल कर बदला है, और हुजूर की मुबारक सुन्नत और उसवे पाक को अपना कर बदला है। मेरे दोस्तों, यही हुसैनियत है। और जो शख्स अपने माँ बाप की इताअत करता है, फरमाबरदारी करता है, उनकी खिदमत करता है, उनकी बात मानता है, वो असली हुसैनी है। और जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप की गुस्ताखी करता है, उसको अपने हुसैनियत चेक करनी चाहिए। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे मोहतरम संगियों और साथियों, हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। और मेरे दोस्तों, क्यों? इसलिए कि मेरे आका करीम फरमाते हैं खिदमत तो दूर की बात है, एहतराम तो दूर की बात है, हुस्न सुलूक तो दूर की बात है। माँ बाप ऐसी हस्तियाँ हैं, जब ताबेदार पुत्र, फरमा बरदार पुत्र माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देख लेता है, तो मेरे आका मदनी फरमाते हैं कि उसको भी मकबूल हज का सवाब रब्बुल आलमीन अता कर दिया करता है। मेरे आका के गुलाम बैठे हुए थे, सहाबा बैठे हुए थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई 100 बार भी अपने माँ को बाप को देखे तो 100 बार ऐसा होगा? मेरे आका करीम ने फरमाया तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तुम्हारी सोचों से बहुत वसी है। जो 100 बार अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 100 मकबूल हज्जों का अजर और सवाब अता कर देगा। इसलिए मेरे आका करीम ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। मैं और आप मेरे दोस्तों जन्नत ढूंढते हैं नमाज में, मैं और नमाज पढ़नी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़नी चाहिए। मैं और आप जन्नत ढूंढते हैं इबादत में, मैं और आप जन्नत ढूंढते हैं रियाजत में, मैं और आप जन्नत ढूंढ रहे हैं इस्तिग़फ़ार में, मैं और आप जन्नत ढूंढ रहे हैं दुरूद में, मैं और आप जन्नत ढूंढ रहे हैं तिलावत कुरान में। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इसमें भी जन्नत मिलती है, लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई भी इबादत कबूल ही नहीं होती है, और जो माँ बाप का ताबेदार है उसकी इबादत कबूल भी होती है, और उसको रहमतों और बरकतों और बख्शिश की बरसात भी मिलती है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी मिलती है, दुनिया और आखिरत की कामरानी भी उसको मिल जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, सबुक्तिगी एक शख्स था,
جس کی گزر بسر شکار پر. بڑا توجہ طلب واقعہ ہے. میں 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لیے جا رہا ہوں. بڑی توجہ کرنا. سبک تینگی شکار کیا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا شکار کرنے کے لیے جنگل نکلا. شکار کے لیے اس کو ایک ہرنی نظر آئی اور ایک ہرنی کا بچہ نظر آیا. جب اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا, ہرنی نے دوڑ لگائی, ہرنی بھاگ گئی. لیکن میرے عزیز دوستو محترم سنگیو, ہرنی کا بچہ اس کے ہاتھ لگ گیا. اس نے ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا. جب بچے کو پکڑ لیا ہرنی واپس آئی. توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا میرے دوستو توجہ کرنا. ہرنی واپس آئی, قریب آ کر آوازیں نکالنے لگی, کراہنے لگی, چیخنے لگی. وہ شخص سمجھدار تھا, عقل مند تھا. اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان ہے, اس لیے اس نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا اور شکار کیے بغیر سبک تینگی واپس گیا. دوستو خیر رات کا وقت ہوا, یہ سویا, خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ رسول رحمت, سید دو عالم, رحمت دو عالم, جان دو عالم, سلطان دو عالم, آنے دو عالم خواب کے اندر نظر آئے. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ کے بندے تو نے ایک ماں کے کراہنے کی وجہ سے ماں کے درد کو سمجھا ہے اور اس کے بچے کو چھوڑ دیا ہے. رب العالمین کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ رب العالمین تجھے بیٹا بھی اس کے متبادل عطا فرمائیں گے اور تیرے بیٹے کو بادشاہی بھی عطا فرمائیں گے. میرے دوستو اللہ رب العزت کی قدرت, سبک تینگی کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اس نے محمود غزنوی رکھا. اور محمود غزنوی ہندوستان کا فاتح ہوا, لیکن اس کا عمل کیا تھا؟ ماں کے جانور, ماں انسان نہیں تھی, جانور تھا. میرے دوستوں اس جانور پر اس نے ترس کھایا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی دنیا بھی اچھی فرما دی ہے اور آخرت بھی اچھی فرما دی ہے اور بادشاہ کا باپ اس کو بنا دیا ہے. میرے عزیز دوستو آج اگر ہم ماں باپ کی رائے کی رعایت کریں گے, ان کی میرے دوستو درد کو سمجھیں گے, ان کے کراہنا تو دور کی بات ہے, ان کے سمجھانے کو سمجھیں گے, تو ان غلامان مصطفیٰ کو بھی رب العالمین دنیا میں بھی ان کو مالا مال کر دے گا اور ان کی آخرت بھی رحمتوں سے بھرپور اور پر نور کر دے گا. میرے دوستو میرے آقا کریم کی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی. ان کے 2 جڑواں بچے تھے. اما عائشہ نے ان کو 3 کھجوریں دیں 2 بچوں کے لیے اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے. انہوں نے 1 کھجور بچوں کو دی اور میرے عزیز دوستو 1 کھجور جو پکڑی ہوئی تھی کھائی نہ, رکھ لی. جب بچوں نے وہ کھجوریں کھا لیں تو ماں کی طرف دیکھنے لگے ترسائی ہوئی نظروں سے. ماں نے آدھی کھجور اس بیٹے کو دے دی, آدھی اس بیٹے کو دے دی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ماجرا دیکھتی رہیں. خیر وقت گزر گیا. جب حضور تشریف لائے تو آپ کی آمد پر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عتیقہ نبی کی رفیقہ نے وہ یہ سارا واقعہ حضور کی خدمت اقدس میں رکھا کہ یا رسول اللہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ ماجرا پیش آیا ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا جس ماں نے ایسا کیا ہے عائشہ, ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا ہے. اس لیے میرے دوستو میرے بھائیوں میرے آقا کریم کا مبارک زمانے کا واقعہ, آخری واقعہ عرض کر کے دوسری طرف آ رہا ہوں اور بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ماں باپ کی خدمت, تابع داری, فرما برداری دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی گستاخی دونوں جہانوں میں انسان کو ناکام کر دیتی ہے. یہ کسی مولانا یا حضرت صاحب کی بات نہیں ہے. میرے دوستو آپ اپنے ارد گرد ماحول میں چیک فرمائیں, اپنے محلے میں دیکھیں, اپنے دوستوں میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے قرابت داروں میں دیکھیں. جو ماں باپ کے تابع دار ہیں آپ کو خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں گے, پرسکون نظر آئیں گے, آسانیوں میں نظر آئیں گے, سکھوں میں نظر آئیں گے. اور ماں باپ کے نافرمان میرے دوستو دکھوں میں نظر آئیں گے, تکلیفوں میں نظر آئیں گے, بیماریوں میں نظر آئیں گے. وقتی طور پر اگر عروج ملا بھی ہے تو یہ وقتی ہے, یہ عروج ختم ہو جانے والا ہے. میرے آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے, ماں باپ کی عزت اور خدمت
یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا انعام اللہ رب العزت دنیا میں ضرور عطا کرتا ہے، دنیا میں اس کا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی میرے دوستو، اس کا رنگ بھی دنیا میں میرے دوستو عذاب اور تکلیف کی شکل میں میرے آقا نے فرمایا ضرور نظر آتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا کے ایک صحابی رسول جن سے ماں ناراض تھی، توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا، ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ فرمانا، بات عرض کرنا لگا ہوں۔ ایک صحابی رسول کی ماں ان سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئی۔ اس صحابی رسول کی موت کا وقت آیا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان پر دوستو ماں ناراض، موت کا وقت آ گیا، گستاخی ماں کی تھی بھول گئے، موت کا وقت آیا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کے فلاں صحابی ان کی موت کا وقت ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اور صحابی رسول ہو اور کلمہ جاری نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں، ایقان کی حالت میں میرے دوستو رحمت للعالمین کو دیکھا ہو، محبوب رب غفار کو دیکھا ہو، مدنی آقا کو دیکھا ہو، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، قرآن ان کے لیے اعلان کرتا ہے، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن یہ ان کے لیے کامیابی اور رضا الہی کے اعلان کرتا ہے۔ پھر موت کا وقت ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا کیا میرے صحابی سے اس کی ماں ناراض تو نہیں؟ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے، ان کی ماں ان سے ناراض ہیں۔ سرکار تشریف لائے اور اس اماں سے فرمایا اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اماں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ ہاں اماں اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت آگ تیرے بیٹے کو جلائے گی۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس آگ سے پہلے ہی تیرے بیٹے کو دنیا میں جلا دوں؟ یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ ادھر سے ماں معاف کرتی گئی ہے اور ادھر سے صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا چلا گیا ہے۔ ماں ایک باغے بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہاں مر جاوے جس دی ماں در در دھکے پین انہاں مر جاوے جس دی ماں مائک رخ ہے جنت دے باغ وچوں او دے سائے تلے بے کے جی لیا کر جے مزہ حوض کو سردا چکھنا ہووے تے پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، پاک محمد نے فرمایا تم خدمت کر لو ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لوے صورت ماں دی لے او یار حوالے رب دے تے مڑ کس جگ تے آنا کر کر تیریاں گلاں سجڑا کر کر تیریاں گلاں نمائیں جھوٹم پرچانا لے او یار حوالے رب دے تے ہن گیاں اڈی کان نہ
راس تیرے نامس میرے دتی ہار نصیبہ دکھیاں دی گئے دکھیارا سندا تے سکھیاں نو کی خبراں یار دینا دے ویر جنا دے ماما جنا دیاں موت نے مارے او تک تک روندن قبراں ویر جنا دے موت نے مارے او تک تک روندن قبراں یار حوالے رب دے تے میلے نے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے 100 جوڑے بھائی لیاقت کا حکم ہے 2-3 شعر مزید میاں صاحب کے پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں 100 جوڑے سنگت دے ویکھیں آخر وتھا پیاں جنا بن ایک پل نہیں سی لنگدا اس شکلاں یاد نہ رہیا جنا بن ایک پل نہیں سی لنگدا اس شکلاں یاد نہ رہیا جنا عشق نمازاں پڑھیاں تے پھر رونا کم ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے اور روندے پھر دیرا کچا رنگ للائی والا کچا رنگ آج ہر کوئی عشق کے نعرے مار رہا ہے اس لیے میرے ذہن میں ہے ضرور میں میرے دوستو جب تک رنگ چڑھے نا اس رنگ کا اور اس عشق کا کیا فائدہ زبان سے بندہ عشق کے نعرے مارتے رہے لیکن اس کے صحابہ ہو اس کے رسول ہو میرے دوستو اس کے اہل بیت ہو لیکن ان کے فرامین کی ان کے احکامات کی میرے دوستو زندگی لمحہ لمحہ بندہ نافرمانی کرے تو اس عشق کے نعروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان عشق کے نعروں کا رنگ اور ان کا ڈھنگ میرے دوستو انگ انگ پر رنگ رنگ پر جگر گوشے پر پیوست نہ ہو جائے میرے دوستو رگ و ریشے میں داخل نہ ہو جائے خالی نعروں کا فائدہ نہیں ہوگا میرے دوستو اس لیے مجھے یہ شعر یاد آیا کچا رنگ للائی والا او چڑھدا رہندا لیندا پر عشق تیرے دا رنگ آقا او چڑھیا کدھی نہیں لیندا عشق نبی آقا عشق تیرے دا رنگ آقا او چڑھیا کدھی نہیں لیندا اے دنیا ہے ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس نے جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈے ریلا میں صدا نہ باغے اور بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے
حسن جوانے تے صدا نہ صحبت یارا. تیز ہوا بارش بدل. دوستو توجہ آخری میسیج اور پیغام ہے جس موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا، ماں کی خدمت کو، ماں کی عزت کو، ماں کے احترام کو، والدین کی خدمت پر، ماں کی شان میں. یہ آخری شعر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. میرے دوستو، تیز ہوا بارش بدل، تیز ہوا بارش بدل. ہر ایک شے دی اپنی تھاں ہوندی ہے. دھوپ بھی بھاویں چنگی لگے، چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے. مامے چاچے بھین بھرا سارے ہی رشتے چنگے نے. سارا جگ گھوم کے ویکھیا ماں تے آخر ماں ہوندی ہے. سارا جگ گھوم کے ویکھیا ماں تے آخر ماں ہوندی ہے. یہ زمانے میں اونچا جو میرا سر ہے، یہ زمانے، اور یہ حقیقت بات ہے. اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور بھائی لیاقت سے میرے مناسب بنے، اس دینی نسبت سے بنے، اور میرے دوستو آج جو میں کھڑا ہوا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے کہ میں اپنے والدین کی دعاؤں سے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کریم کی رحمت سے کھڑا ہوا ہوں، اور اساتذہ کی دعاؤں سے. میرے پلے کچھ نہیں ہے. میں پڑھنے کے زمانے میں کوئی اتنا لائق نہیں تھا، فائق نہیں تھا، کوئی اتنا ذہین نہیں تھا، لیکن ایک مڈل طبقے کا اسٹوڈنٹ ضرور تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے جو کام لیا ہے، جو عزت دی ہے، جو احترام دیا ہے. میں اگر گھوم کر دیکھتا ہوں، دائیں دیکھتا ہوں، بائیں دیکھتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں، تو مجھے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سوا، رب العالمین کی رحمت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے. یہ زمانے میں اونچا جو میرا سر ہے، یہ زمانے میں اونچا جو میرا سر ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے. یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اس دن سے میری ماں سوئی نہیں ہے تابش. میں نے ایک دن کہا تھا، ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ماں مجھے ڈر لگتا ہے. میرے عزیز دوستو، اس لیے دعا ہے کہ میں اور آپ مل کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، احترام کریں، عزت کریں. ماں باپ ڈانٹیں برداشت کر جائیں، ماں باپ گالیاں نکالیں وقتی طور پر برداشت کر جائیں، لیکن یہ برداشت اور یہ تحمل میرے دوستو لوگوں کو آپ کے ہاتھ چومنے پر مجبور کر دے گا، آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دے گا، آپ کا احترام کرنے پر مجبور کر دے گا. اس لیے دوستو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کو غنیمت جانیے، ان کی خدمت سعادت دارین سمجھ کے کیجئے. میں دعا گو ہوں کہ مرحومہ کے درجات کو اللہ کریم بے حد و بے حساب بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحومہ مغفورہ کو بخشش و مغفرت کی صورت میں اجر عظیم عطا فرمائے. میرے دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری، میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.